حضور احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمن کو ماننے جاننے والے اپنے اللہ کے ولی حضور بڑے پیر صاحب حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں فاتحہ نذر کرتے ہیں، اور جن کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ دولت سے نوازا ہے وہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے ولی کے راہ میں اسے مرغا بھی ذبح کرتے ہیں، نیاز دلاتے ہیں، چار بھائیوں کو بھی کھلاتے ہیں، تمام بھائیوں سے مل کر کے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بہت زیادہ ولیوں کو پیدا فرمایا، لیکن تمام ولیوں کا سردار بنا کر بھیجا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تمام ولیوں کے سردار ہیں میرے آقا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اتنی پاور دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنی قوت دی ہے کہ شاعر فرماتا ہے کہ جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تمہیں ایسی طاقت ملی غوث اعظم، تمہیں ایسی طاقت ملی غوث اعظم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے ولی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ چند احباب کے ساتھ تفریح کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور راستے میں ایک دریا ملتا ہے، راستے میں ایک دریا پڑتا ہے کہ اللہ کے پیارے ولی جب راستے سے سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو وہاں برابر ان کا آنا جانا تھا، جیسے آپ کا جو مقام رہنے کا تھا وہاں سے کچھ دوری پہ یہ دریا دجلہ، جس کا نام ہے دریائے دجلہ، یہ راستے میں پڑتا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گھومنے ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد بغل میں دیکھ رہے ہیں ایک بوڑھی ماں، ایک ضعیفہ ماں رو رہی ہے، ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے، اور اتنا گریہ زاری کے ساتھ رو رہی ہے، اتنا تکلیف کے ساتھ رو رہی ہے کہ دیکھنے کے بعد اللہ کے پیارے ولی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے منھے دوستوں سے فرماتے ہیں کہ آپ جا کر کے پوچھو اس بوڑھی ماں سے، ایک بار جا کر کے پوچھو ان کو کس بات کی تکلیف ہے، ان کو کس بات کی پریشانی ہے، وہ رو کیوں رہی ہیں، ایک بار جا کر کے پوچھو۔ آپ جب جا کر کے پوچھنا شروع کرتے ہیں تو بوڑھی ماں مسکراتے ہوئے فرماتی ہیں، رو رہی ہیں اور روتے ہوئے فرماتی ہیں کہ عالم یہ ہے کہ میں اپنی پریشانی آج سے نہیں بہت پہلے سے روتی چلی آ رہی ہوں، اور ہماری پریشانی بیٹا سننے سے تمہیں کیا فائدہ، ہم تو اپنی پریشانی ان کے سامنے بیان حال کرتے ہیں، ہم اپنی مشکلیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، جو ہماری مشکلوں کو سمجھ سکے کہ ہماری بیٹا بہت پرانی پریشانی ہے، اس کو شاید تم دور نہیں کر پاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے امی جان ایک بار بتاؤ تو صحیح، اے بوڑھی ماں بتاؤ تو صحیح، آپ کو پریشانی کس بات کی ہے، آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں، آپ اتنا تڑپڑا کیوں رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اسے بتاؤں گی جو ہماری درد کو، جو ہماری تکلیف کو، جو ہماری پریشانی کو سمجھ سکے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ ان کا دوست واپس گیا اور فرمایا کہ اللہ کے پیارے ولی وہ تو بوڑھی ماں فرما رہی ہیں کہ میں اپنا درد ان کے سامنے بیان کروں گی، میں اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھوں گی، جو میری مشکلوں کا سامنا کر سکے، جو ہماری مشکلوں کو سمجھ سکے، جو ہماری پریشانیوں کو دیکھ سکے، ہم تو ان کے سامنے اپنا بیان کرنا چاہتی ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے ولی مسکراتے ہوئے آئے اور بوڑھی ماں کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا اے بوڑھی ماں تم بتاؤ تمہیں کیا سی کون سی پریشانی ہے جو تمہیں رلا رہی ہے، کون سی مشکل ہے جو تمہیں تڑپا رہی ہے، اس غربت کے عالم میں، اس ضعیفی کے عالم میں، اس بڑھاپے کے عالم میں تمہیں اتنا تنگ کر رہی ہے، ایسی کون سی پریشانی آ پڑی ہے؟ تو بوڑھی ماں فرماتی ہے بیٹا اگر تمہیں سننا ہی چاہتے ہو تو وعدہ کرو کہ تم ہماری پریشانی کو دور کرو گے، تم وعدہ کرو کہ ہماری پریشانی کو دور کرو گے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا امی جان اگر تمہیں مجھ پر امید ہے، مجھ پر ذرا سا بھی یقین ہے، مجھ پر ذرا سا بھی بھروسہ ہے، مجھ پر ذرا سا بھی ایمان ہے تو ایک بار فرماؤ
اور بتاؤ کون سی ایسی پریشانی ہے۔ بوڑھی ماں اپنی گریہزاری سے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے کوشش کرتی ہے اور روک کر فرمایا اے صاحبزادے سنو، ہماری پریشانی سننا چاہتے ہو؟ یہ سامنے جو دریا دکھ رہی ہے، جو دریا دجلہ، یہ سامنے جو دریا دکھ رہی ہے، میں یہاں ایک دن سے نہیں 12 سال سے لگاتار آ رہی ہوں، اور 12 سال سے آ کر کے اسی دریا کے کنارے پیٹ بھر کے جی بھر کے اپنے روح بھر کے رو کر کے تب میں واپس جاتی ہوں، اور عالم یہ ہے کہ میں روزانہ رونے آتی ہوں۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ بوڑھی ماں فرماتی ہے یہ دریا دیکھ رہے ہو بیٹا، آپ یہ دریا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں بوڑھی ماں میں دیکھ رہا ہوں، اے ضعیفہ ماں میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے کچھ دن پہلے یعنی 12 سال پہلے یہ اس دریا میں ہمارا کھیلتا مسکراتا ننھا سا پریوار تھا، ہمارا بھی ایک صاحبزادہ تھا، ہمارا بھی ایک پریوار تھا، ہمارا لڑکا دریا کے اس پار گیا تھا نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، اور جب وہ شادی میں پہنچا ہے وہاں سے جب اپنی بہو کو لے کر رخصت ہو کر کے جب وہ واپسی میں آ رہا تھا، جب وہ واپسی میں دریا سے واپسی میں جب وہ آ رہا تھا تو بیچ میں کشتی کنارے پہنچنے سے پہلے ایک بہت زبردست طوفان آیا، ایک بہت تیز طوفان آیا، اور طوفان کے ذریعہ وہ کشتی بیچ میں ہی ڈوب گئی۔ نہ میں اپنے بچے سے گلے مل پائی، نہ میں اپنے بہو کو اپنے آنکھوں سے دیکھ پائی، نہ میں تمام براتیوں کو دیکھ پائی۔ اے بیٹا اب تم نے وعدہ کیا ہے، اے بیٹا تم نے وہ وعدہ کیا ہے کہ اے بوڑھی ماں میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، میں تمہاری پریشانیوں کو دور کروں گا۔ اب بیٹا بتا، میں اپنے 12 سال پہلے بچہ جو آج دریا دجلہ میں غرق ہو گیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس کو اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہوں، میں اس کو اپنے گلے سے لگانا چاہتی ہوں، میں اپنے بہو کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو بتاؤ کیا تو ایسا کر سکتے ہو؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور فرمایا کہ اے بوڑھی ماں ہم نے وعدہ کیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمایا، اور فرمانے کے بعد جب آپ نے دعا فرمایا اور فرمانے کے بعد دیکھا کہ ابھی تک وہ بوڑھی ماں پریشانی میں ہے اور پریشانی دور ہونے والی نہیں ہے اور رو رہی ہے، آپ نے دعا فرمایا، اور دعا فرمانے کے بعد میں جیسے آپ نے بوڑھی ماں کی طرف دیکھا تو کشتی ہوئی جہاں سے ہی ڈوبی پڑی تھی وہ ویسے کی ڈوبی پڑی ہے۔ تو آپ جب سجدے میں کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم اور دیکھتے ہیں کہ کشتی واپس نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ دعا فرماتے ہیں اور فرمایا ہے کہ اے اللہ رب العزت تم نے ہم کو اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے، تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے، اور ہم نے ایک بار دعا مانگا اور آپ نے ہماری دعا کو قبول نہیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے عبد القادر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وقت لگے گا دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ آپ نے دعا فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور لگا کہ کشتی واپس اس دریائے دجلہ سے مچلتی ہوئی لہراتی ہوئی خوشیوں سے واپس آ رہی ہے، اور بوڑھی ماں نے فرمایا بیٹا پہلی بار دعا مانگا تو دعا قبول نہیں ہوئی تھی کیا؟ دوسری بار دعا مانگا تو دعا قبول نہیں ہوئی تھی کیا؟ اللہ کے پیارے ولی فرماتے ہیں امی جان اے بوڑھی ماں جب میں پہلی بار دعا مانگا تو اللہ رب العزت نے دریا میں جو 12 سال پہلے وہ کشتی جو دریا میں ڈوبی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جتنے اس میں سوار تھے سب لوگ ڈوب گئے تھے، کشتی کو لکڑیوں کو وہاں پہ جو ہے مچھلیوں نے کھا رکھا تھا، اور جتنے بھی اس میں سوار تھے سب کو مچھلی کھا رکھی تھی، اور مچھلی کھا کر کے اس کو جو ہے میل بنا کر کے نکال دیا اور اس مچھلیوں کو انسان کھا گئے۔ اب اس کو اتنا دیر پیدا کرنے میں ان کو دوبارہ زندہ کرنے میں وقت لگے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مردہ جب کشتی میں جتنے لوگ تھے سوار تھے سب لوگ جب غرق ہو گئے ڈوب کے مر گئے تو ان کو مچھلیاں کھا گئی۔